بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کس صحابی کا فرمایا تھا اس سے دعا کروانا اور کیوں؟ جواب ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے یہ مقام پایا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے جمعے ادا کیے؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعہ نماز ادا کی، کیونکہ جمعہ ہجرت کے بعد شروع ہوا، اس کے بعد آپ 10 سال حیات رہے، اس لیے اتنے جمعے نماز بنتے ہیں۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جن ایمان لائے وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب ہے، جزیرہ مواصل کے رہنے والے۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جن کی غربت اور شرافت کی وجہ سے ان کی امت ان کو نبی نہیں مانتی تھی؟ جواب ہے، حضرت جرجیس علیہ السلام کی غربت اور شرافت کی وجہ سے آپ کی امت آپ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی تھی۔ سوال ہے، سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض کس نے ادا کیے تھے؟ جواب ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے، سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے، روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے، سب سے پہلے کس خاتون کے کان چھیدے گئے؟ جواب ہے، سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے کان چھیدے گئے تھے اور اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سوال ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سے پہلے اللہ پاک نے کس کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے، پانی کو پیدا فرمایا۔ سوال ہے، اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ جواب ہے، 9 ہجری میں۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر کہاں بھیجا تھا؟ جواب ہے، فلسطین میں۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور مسلمانوں کے پیغمبروں کے جد اعلیٰ ہونے کی وجہ سے۔ سوال ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کو غذاؤں میں سب سے زیادہ کیا پسند تھا؟ جواب ہے، گوشت۔
سوال ہے، حضرت زکریا الزام سے بچنے کے لیے جنگل کی راہ جا رہے تھے تو تعاقب میں بنی اسرائیل کے لوگ آئے تو آپ نے ڈر کے مارے کس چیز سے پناہ طلب کر لی تھی؟ جواب ہے ایک درخت سے۔ سوال ہے، کون سے نمازیوں کے لیے ان کی نماز ہلاکت ہے؟ جواب ہے بے دلی سے پڑھی گئی نماز۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی تھے جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال ہے، کون سی مسجد ہے جہاں سال میں صرف 2 ہی فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب ہے مسجد نمرہ۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے وہ کس صحابی نے بنائی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، نوح کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے رونے والا۔ سوال ہے، قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اہل دوزخ میں سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اہل دوزخ میں سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جواب ہے 2 جوتیاں اور 2 تسمے آگ کے پہنے ہوگا۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بادشاہ کی کھوپڑی سے سوال و جواب کیے تھے، بتائیں کس بادشاہ کی کھوپڑی تھی؟ جواب ہے ججہ سے۔ سوال ہے، حضرت داتا گنج بخش جس وقت برِ صغیر پاک و ہند میں آئے تو آپ کے ہمراہ کتنے آدمی تھے؟ جواب ہے 2۔ سوال ہے، طوفان نوح علیہ السلام کا آغاز کہاں سے ہوا اور کتنے عرصہ تک رہا؟ جواب ہے مسجد کوفہ کے صحن سے شروع ہوا اور 150 دن رہا۔ سوال ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی عمر بوقت نبوت کیا تھی؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 48 برس تھی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے لباس کس کو پہنایا جائے گا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو لباس پہنایا جائے گا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں جہنم میں گناہ گاروں کا کھانا کیا ہوگا؟ جواب ہے انہیں نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ سوال ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا کہ کسی نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے نماز توڑ کر دروازہ کھولا، اب میرا کیا کفارہ ہوگا؟ جواب ہے بلا کسی شدید ضرورت کے نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی دستک دینے کی وجہ سے دروازہ کھولنے کے لیے نماز توڑ دی تو اگر کوئی شدید ضرورت نہیں تھی تو ایسا کرنے کی وجہ سے
آپ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور آپ پر اس گناہ سے توبہ و استغفار کرنا لازم ہے، البتہ الگ سے کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کس نے دیا تھا؟ جواب ہے زینب بنت حارث سلام بن مشکم نے دیا تھا۔ سوال ہے، اسلام میں ایک بھی لقمہ حرام کھانے کی کیا سزا ہے؟ جواب ہے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام کون سا ہے؟ جواب ہے دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام محمد ہے۔ سوال ہے، مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب ہے پیاز کھا کر جانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ سوال ہے، کس صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ انبیاء میں۔ سوال ہے، وہ کون سا کلمہ پڑھنے سے انسان داخل اسلام ہوتا ہے؟ جواب ہے پہلا کلمہ پڑھنے سے۔ سوال ہے، کس کلمے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی آئی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ جواب ہے دوسرا کلمہ شہادت میں۔ سوال ہے، ایمان اور اعمال کی سیڑھی کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کلمہ طیبہ کو، پہلا کلمہ۔ سوال ہے، کلمہ تمجید کس کلمے کو کہتے ہیں؟ جواب ہے تیسرے کلمے کو۔ سوال ہے، کلمہ توحید کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے چوتھا کلمہ۔ سوال ہے، کون سا جن تھا جو ہر نبی کی خدمت میں حاضر ہوا؟ جواب ہے حامہ بن علیم۔ سوال ہے، کلمہ استغفار کس کلمے کو کہتے ہیں؟ جواب ہے پانچواں کلمہ۔ سوال ہے، حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کیا دینی چاہیے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کھجور دیں۔ سوال ہے، کلمہ ردی کفر کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے چھٹا کلمہ۔ سوال ہے، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا فرشتے بھی کبھی ہنسا کرتے ہیں؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے تابوت پر رکھی اس عورت کی میت پر ہنستے ہیں جو جب تک زندہ ہوتی ہے تو پردہ و حجاب نہیں کرتی، لیکن جب مر جاتی ہے تو اس کے تابوت پر اور اس کی قبر کی لحد میں اس پر چادر ڈالی جاتی ہے تاکہ نامحرم اس کا جسم یا جسمانی بناوٹ نہ دیکھ سکیں۔
یہ صورتحال دیکھ کر فرشتے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت دیکھنے لائق تھی تو اس نے اپنے آپ کو پردہ و حجاب میں نہیں رکھا، اور اب جب کہ اس کی میت سے سب کو گن آتی ہے اسے چادر سے چھپایا جا رہا ہے۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کس نبی سے تھی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6125 سال بعد پیدا ہوئے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی اولاد کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے، آپ کی اولاد کی تعداد 40,000 تھی، جن میں پوتے پڑپوتے سب شامل ہیں۔ سوال ہے، کون 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ روز قیامت اپنے سایہ میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا؟ جواب ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ روز قیامت اپنے سایہ میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا بادشاہ، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہمی محبت رکھتے ہیں، اسی پر وہ باہم جمع ہوتے اور ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے زنا کے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی اور داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ وہ شخص جس نے بھی تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔